أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے. یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کو سمجھنے والا بنائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. میری بہنوں، جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے ان الانسان لربہ لکنود. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کیا ہے آج کی ہماری ٹاپک؟ ان الانسان لربہ لکنود، یعنی بے شک انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس چیز کا اعلان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت میں کیا کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کون سی سورت؟ سورۃ العادیات، جو کہ آج ہمارا کنٹینیوشن میں یہی سورہ ہے، سورۃ العادیات. اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا درس نصیحت رکھا ہے ہمارے لیے، اور ہم اس کو یعنی کیسے سمجھے، کیسے اس کو ترجمہ کرنے کے بعد تفہیم کیسے کریں، اس کو سمجھیں کیسے. تو آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے کیا درس نصیحت رکھا ہے. دیکھیے میری بہنوں، پہلی آیت جو قسم سے شروع ہو رہی ہے، تو پچھلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے مختلف قسمیں کھا کر انسان کو کوئی بات بتائی ہے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً یعنی ایک دو نہیں بلکہ 3 قسمیں کھائی ہیں. اور ان 3 قسموں میں یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ قسموں کا، اور یہ جو ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کہا اللہ نے، پھر کہا کہ ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم کہا، پھر کہا کہ صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. تو یہ جو عادیاتی ضبحن، موریاتی قدحن، مغیراتی صبحن ہے، یہ جو منظر کشی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عادیات، عادیہ کی جمع ہے، یہ عدوون سے ہے یعنی دشمن. جیسا غزون ہے نا، غزون یعنی غازیات، یعنی مطلب یہ کہ غزوہ، لڑنے والے، دشمن سے لڑنے والے. تو یہی ہے یعنی عادیات وہ گھوڑے جو دوڑاتے ہیں دشمن کے خلاف، اور تیزی سے وہ دوڑتے ہیں اور دشمن سے بدلہ لینے کے لیے وہ گھس پڑتے ہیں. کہاں پر گھس پڑتے ہیں؟ فوجوں کے درمیان. تو اب یہ موریات کیا ہے؟ موریات آگ نکالنے والے، یعنی ایراؤن کہتے ہیں، ایراؤن سے ہے یہ، ایراؤن یعنی موریات یعنی آگ. یعنی جب وہ ٹاپ مار کر چلتے ہیں، گھوڑے دوڑتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، چلنے میں ان کے ایڑیوں یا گھٹنوں یا ایڑیوں کی جو ٹکرانا ہوتا، ٹاپ مارنا ہوتا، جو مطلب نیچے جو پیر ختم ہوتے، تو اس میں کیا رہتا،
یعنی آپ سنے ہوں گے کہ اس میں نال لگائی جاتی ہے گھوڑوں کی، تو وہ جو نال ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ ٹاپ مارتے ہی چنگاری نکلتی ہے. تو چنگاری تو پتھروں سے جب یعنی پتھروں کے اوپر چلتے ہیں، پتھریلے مقام سے چلتے ہیں، تو ایسی یعنی ایک چنگاریوں جیسی نکلتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے، جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی مدد کرتے ہیں. مومن لوگ اس کو یعنی مومن لوگ مقابل میں آتے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اور جب اللہ کے دین کو بچانے کے لیے مومن لوگ کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے، اور یہ مدد عند اللہ مقبول ہوتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کی مدد کو اللہ تعالیٰ یعنی مومن جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور اللہ مدد کرتا ہے، اور ان کو اس قدر مقبول کر دیتا ہے کہ الحمدللہ ان کو فتح نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کے دین کی راہ میں جو محنت کرتا ہے، اللہ کے دین کی راہ میں جو محنت کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جو اپنے آپ کو اپنی جان پیش کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے. حتیٰ کہ وہ گھوڑے بھی جو دوڑتے ہیں اس کی راہ میں، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بھی یہ رکھے ہیں کہ وہ گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے ہی تو نا اسلام کی بقا ہوئی، ورنہ تو اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنان اسلام اور جن کو امن و امان کی زندگی نہیں گزارنی، جن کو امن و امان کی زندگی نہیں گزارنی ہے، وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندہ جس کو امن سے نہیں رہنا ہے، چین سے نہیں رہنا ہے، تو ساری دنیا کو بھی چین سے رہنے نہیں دیتا، فتنہ فساد غارت گیری بچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مومنین کے ذریعے سے ایسے بدماش لوگوں کو، ایسے لوگ جو معاشرے کی تباہی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سرکوبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ مومنین کے ذریعے سے. سمجھ آئی بات؟ یعنی ایسے لوگ جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، دنیا میں فتنے مچاتے ہیں اور دنیا والوں کو چین سے جینے نہیں دیتے، انسان کو چین سے جینے نہیں دیتے اور ظلم کرتے ہیں ان پر، ایسے لوگوں کی دفاع، ایسے لوگوں کو نیچے کرنا اور اسلام کو غالب لانا، یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ذریعے سے کرواتا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے صحابہ کے دور میں صحابہ اس قدر اسٹرگل کرتے تھے دین کو قائم کرنے کی. جو آیت ہے نا میری بہنوں، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. کئی جگہوں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو. تو یہ نماز کو قائم کرنا جو ہے، وہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف ہم نے جماعت سے پڑھ لی یا لوگوں کو کہہ دیا کہ نماز پڑھو، وہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کو قائم کرے. نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کو جب قائم کرے گا بندہ تو کیا ہوگا اس سے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے سے نماز خود بخود قائم ہو جائے گی. جیسا کہ ہے نا کہ اسلامی حکومت ہوتی ہے، تو حکومت میں کیا ہوتا ہے؟ کمپلسری ہوتا ہے کہ وہ نماز ادا کرے بندے بھی. سب کو حکم ہوتا ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہے اس وقت، سب کو کہا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا سبھی کو نماز پڑھنی ہے. تو جب کاروبار بند کر دیتے ہیں لوگ، آپ دیکھے ہوں گے حرمین کو جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ نماز کے وقت میں پورے اپنے دکان بند کر کے نماز کو چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا. تو نماز کو قائم کرنا یعنی حکومتی لیول پر. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جو محنت رکھی ہے، پھر اس کا صلہ بھی ویسی رکھا ہے نا. ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو جنت کی یعنی درجات کے بارے میں جو پڑھتے ہیں، جنت میں کس کو کیا درجہ ملے گا، تو وہ بہت بڑا خوبصورت بیان ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے خندیلوں کی شکل میں کچھ چیزیں ہوں گی، اور اللہ کا کیا کرے گا؟ ان خندیلوں میں شہداء کی ارواح کو رکھے گا. ان خندیلوں میں شہداء کی ارواح ہوں گی. سبحان اللہ، خندیلوں میں شہداء کی ارواح ہوں گی. اور یعنی کہاں پر ہوں گی وہ خندیلیں؟ عرش سے لٹکی ہوئی ہوں گی. سبحان اللہ، حدیث کیا ہے؟ عرش سے لٹکی ہوئی ہوں گی وہ خندیلیں، اور ان خندیلوں میں کیا ہوگی؟ ارواح ہوں گی. کس کی؟ شہداء کی. شہداء کی ارواح ان خندیلوں میں ہوگی. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں، تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ ارواح جو شہداء کی رکھی جاتی ہے، کہاں رکھی جاتی ہے؟ وہ رکھی جاتی ہے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا زیادہ قرب نصیب ہونا بڑے نصیبوں کی بات ہے. سبحان اللہ، یعنی کسی کی ارواح ایسی نہیں رکھی جائے گی.
متصدقین ہیں، یعنی کثرت سے صدقہ کرنے والے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، کثرت سے حج کیا انہوں نے، یعنی ایسے کثیر حج کرنے والوں کو، کثیر تعداد میں نمازیں پڑھنے والوں کو، کثیر تعداد میں روزے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے قندیلوں میں نہیں رکھا ان کی ارواح کو. اپنے عرش کے قریب کس کو رکھا؟ شہداء کو رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کر دی. اور اللہ کی راہ میں یعنی دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے، تو یہ دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے، جو جہاد کیا جاتا ہے، جو غزوات ہوتے ہیں، جو غزوات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے تھے. غزوہ کہتے ہیں میری بہنوں خالی جنگ جو ہوتی ہے وہ کامن جو بھی جنگ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں شریک ہوئے تھے، تو اس کو غزوات کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں جو گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتلایا. اور یہ اہمیت یہی ہے نا، اہمیت یہی ہے کہ اسلام کا قائم کرنا گویا کہ ساری دنیا میں امن و امان کا قائم کرنا ہے. اسلام کا قائم کرنا مطلب یہ کہ ساری دنیا میں امن و امان کا، جس قدر زمین کے جس قدر خطوں میں، جس قدر حصوں میں اسلامی حکومتیں ہوں گی اتنا زیادہ امن و امان ہوگا انشاءاللہ. اسلامی حکومت، نام کی حکومت نہیں، اسلامی حکومتیں. وہاں پر اسلام کا نظام قائم ہوتا ہے، اسلام کا نظام قائم ہوتا ہے تو وہ اسلامی حکومتوں میں امن و امان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بہت پسند آئی تو اللہ نے کیا کیا، اور پسند بھی آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی ضروری قرار دیا. یعنی جو بھی قسمیں کھائی اللہ پاک نے وہ اہم چیزوں کی، ضروری چیزوں کی، اہم چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. اس کی اہمیت واضح ہے، قسم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اس سے بھی اہمیت واضح ہے. اور اس بات سے بھی جب ہم اس کو غور کرتے ہیں کہ واقع میں جب اسلامی حکومتیں قائم ہوتی ہیں محنتوں کے ذریعے سے، محنت کوشش کے ذریعے سے اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی انسانیت کے لیے بہت بڑی ہیلپ ہے یہ. تو اسی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. یعنی وہ جب زور سے جب دوڑتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتی ہے، ان کی ہنہناہٹ اور ان کا ہانپنا، اس کی قسم اللہ نے کھائی. تیزی سے جو دشمن کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کی قسم اللہ نے کھائی. اور فرمایا فالموریات قدحا، یعنی پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم. میں نے ابھی بتایا نا آپ کو ٹاپ مار کر کیسے، یعنی ان کی جو گھوڑوں کی نال ہوتی ہے اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں تو اس کی بھی قسم اللہ نے کھائی. اس کے بعد فرمایا فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. یعنی کیا ہوتا تھا اس زمانے میں، یعنی شبخون مارتے تھے یا دھاوا بولتے تھے. یعنی صبح کے وقت عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا، عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے. لیکن اللہ نے گھوڑوں کے بارے میں خالی یہ نہیں کہا کہ گھوڑے دوڑتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ صبح کے وقت دھاوا دھاوا کون بولتا ہے؟ دھاوا وہ بولتا ہے جو اعلان جنگ کرتا ہے پہلے اور یہ کہتا ہے کہ تم اسلام لاؤ، تم مسلمان بن جاؤ، اسلام لاؤ تو تم امن میں رہو گے. لیکن اگر کوئی نہیں مانا اور الٹا پلٹا کر مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو پھر مسلمان کو یہ اللہ نے حکم دیا کہ تم منظم ہو کر ایک اسلامی فوج بنا کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. ایسا نہیں کہ وہ لوگ مارتے جائیں، ظلم کرتے جائیں. تو ظلم کرنے والا تو مسلمان غیر مسلمان نہیں دیکھتا، وہ تو سب پہ ظلم کرتا ہے، اس کے خود کے مذہب والوں پر بھی ظلم کرتا ہو. تو ایسے ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم اپنی حکومتوں کے ذریعے سے امن و امان کو قائم کرو. تو یہ اللہ کو یہ چیزوں کی اہمیت کو واضح کرنا تھا. اسی لیے اللہ پاک نے تین قسم کی قسمیں کھائی. اور بھی بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھانے کی. تو بہرحال یہ جو مصلحت ہم کو سمجھ آئی تو ہم نے ایک یعنی اس کو بتلا دیا کہ آپ کو کہ اہمیت یہ جہاد کی کیا ہے کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ نے، پھر ٹاپ مار کر جھاڑنے والوں کی قسم کھائی، پھر فرمایا کہ پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. یعنی یہ گھوڑے جب تیزی سے دوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تیزی سے دوڑے تو کیا ہوتا ہے، گرد و غبار اڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی، سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا کہ فوسطنا به جمعا فاثرنا به نقعا، پھر فرمایا کہ وسط کہتے ہیں درمیان کو، فوسطنا به جمعا، اور اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. جمعن یعنی جماعت سے ہے، یعنی جمعن یعنی جو گروہ ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں جن کا کیا کہتے ہیں کہ گروہ در گروہ اتنا سارے فوجی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فوسطنا به جمعا، یعنی فوجوں کے درمیان میں وہ وسط میں گھس جاتے ہیں. فوسطنا به جمعا.
فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اب یہ جو منظر کشی 5 آیات میں اللہ نے قسم کھا کر جہاد فی سبیل اللہ کی، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی جو 5 آیتوں میں قسمیں کھائی، اس کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ اب یہ کیا بات ہے؟ اب اس میں غور کرنے والی بات ہے میری بہنوں۔ اب اس میں یعنی اب دیکھیے آپ 5 آیتیں بھی ہیں، وہاں پہ لا 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 لکھا ہے، یا رکنا نہیں ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ پورا اس کے بعد جمعا کے بعد میں بھی لا ہے، یعنی رکنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا ناشکر، یعنی رب نے اسے اتنا اچھا دین اسلام دیا، رب نے اسے اتنا اچھا دین اسلام دیا اور ایسا مکمل نظام دیا کہ اس نظام پر چل کر انسان نہ صرف ممالک کے لیول پر، یعنی مطلب دنیا کے لیول پر سارے ملکوں میں امن و امان قائم کر سکتا ہے، بلکہ معاشرے میں بھی دیکھیے امن و امان قائم ہوگا، خود کی زندگی میں بھی۔ یعنی رب نے اتنا پیارا کلام ہمیں دیا ہے، مجھے اور آپ کو میری بہنوں، کہ میں اور آپ جب یہ کلام کو لیتی ہیں، پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو کھولتا ہے۔ ہم ایسا پڑھے میری بہنوں، قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن سن رہی ہیں، تفسیر سن رہی ہیں آپ، اور قرآن کا مطالعہ کر رہی ہیں، قرآن کو پڑھ رہی ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو کیسے پڑھیں؟ آپ اپنے شرح صدر کا، یعنی اپنے دل کو کھولیں، اپنے دل کے جو زنگالود دروازے ہیں نا، جو بند کیے دیتے ہیں، نیکیوں کو اندر آنے نہیں دیتے، نہیں، کھلے دل سے پڑھیے، اللہ آپ کا شرح صدر کرے گا انشاءاللہ۔ کھلے دل سے پڑھیے، یہ سوچ کر پڑھیے کہ مجھے اچھی تمام جتنی باتیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی بتائی ہیں، وہ تمام مجھے عمل کرنا ہے۔ یعنی صرف خالی یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو نہیں کہا، اپنا انٹروڈکشن بھی دیا۔ تو میں سوچوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن جہاں پر اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا، توحید باری تعالیٰ جہاں پر بیان کی، میں خوش ہو جاؤں گی۔ اللہ کے مطلب اللہ کے متعلق میرا بہترین گمان اور ہو جائے گا، زبردست میں سوچوں گی اللہ کے بارے میں کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، میرا اللہ اتنا مہربان ہے، میرا اللہ اتنا کبریائی والا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جب ہم سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچتی ہیں، تو اس سے ہمارا لیول آف ایمان بڑھتا ہے۔ لیول آف ایمان کو بڑھاتے ہوئے سبحان اللہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جس میں سے بڑی نعمت کبریٰ جسے کہتے ہیں، بڑی نعمت قرآن، اس کے بارے میں ہمیں ناشکری نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، کیونکہ یہ قرآن کو لے کر صاحب قرآن جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، اس کے بعد صحابہ نے اس قرآن کو نہ صرف اپنی زندگیوں میں رچایا بسایا، اپنی زندگیوں میں اس کو عمل میں نہیں لایا، بلکہ سارے معاشرے اپنے آپ کو خود بھی عمل کرے، خاندان والوں کو بھی عمل کرایا، یعنی اپنے شہر والوں کو بھی عمل کروایا، بلکہ پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اور کیسے پھیلا اسلام؟ جب اسلام آپ دیکھتے ہیں تو کثرت سے، یعنی مطلب یہ کہ ایک ملک کے بعد دوسرا ملک، دوسرے ملک کے بعد تیسرا ملک۔ تو سبحان اللہ آپ دیکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کی مطلب یعنی نشوونما ہو گئی، یعنی پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت ہی تھوڑا سا مختصر سا وقفہ گزرا، اور اس میں بھی وہ فتوحات کافی ساری ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو سبحان اللہ آپ دیکھیں گی کثرت سے اسلام پھیلا، یعنی کثرت سے فتوحات ہوئے۔ تاریخ میں آتا ہے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اسلامی حکومتوں کا بڑھاوا ہوا، یعنی جتنے زیادہ بڑھے اسلامی حکومتیں، تو سبحان اللہ آپ دیکھیں گی کہ دنیا کے تقریباً ممالک فتح ہو چکے تھے، تقریباً کچھ تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا ساری دنیا پر غلبہ اسلام کا آنے کے لیے، تھوڑے سے حصے رہ گئے تھے، باقی کے تو تمام تر غلبہ آ گیا تھا۔ کیسے آیا؟ یہ گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے تو آیا نا، یعنی جو مطلب اسلامی حکومتوں کو پھیلا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ممالک کے لوگوں کو جا کر بولا، ایک کے بعد ایک ملک کے لوگوں کو جا کر بولے کہ آپ لوگ اسلام لاؤ، سلامتی پہ رہو گے۔ یہ قانون ہمارا جو ہے، یعنی مطلب کہ انسان کو جس قانون پر چلنا چاہیے وہ قانون الہی ہے۔ آپ انسان کے بنائے ہوئے قانون انسان کے لیے کارآمد نہیں ہوتے، جیسے کہ ہم ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھیں گے ساری دنیا میں جہاں پر اسلام کا قانون نافذ ہے، وہاں پر جرائم کا ریشو کم ہے، وہاں پر ظلم کم ہے، وہاں پر زیادتی کم ہے۔
اب اس کے بنسبت دوسرے ممالک میں دیکھیں گے تو کتنا کثرت سے یعنی جرائم ہے، کتنے کثرت سے جرائم ہے، نہ عورتوں کی عزت محفوظ ہے، نہ لوگوں کا مال و دولت محفوظ ہے. وہی اسلامی حکومت ہوتی ہر طرف تو وہی امن و امان ہوتا. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا دین اسلام دیا، تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا، صحابہ کرام نے لوگوں کو جا کر بتایا کہ دیکھو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے قوانین بنائے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، تمام لاس دے دیے گئے. یعنی جتنے مطلب قانون ہونے چاہیے، لا جسے کہتے ہیں، قانون جسے کہتے ہیں، وہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ چور کے ساتھ کیا معاملہ ہو، معاشرتی زندگی کیسی ہو، کس کی سزا کیا ہونی چاہیے، کسی نے زنا کیا تو اس کی سزا کیا ہو، چوری کیا تو اس کی سزا کیا ہے، کسی نے دھوکہ دے دیا تو اس کی سزا کیا ہے، کیسے معاملات کو حل کیا جاتا ہے، کیسے کیسز کو ہینڈل کیا جاتا ہے، تمام تر تفصیلات آپ کو قرآن و حدیث میں مل جائیں گے الحمدللہ. تو ایک کمپلیٹ نظام، ایک کمپلیٹ وے آف لائف جب لوگوں کے سامنے رکھا جاتا تو وہ لوگ بولتے کہ نہیں وہ فالو کریں گے تو پھر ہم ظلم نہیں کر سکیں گے. جیسے دوسرے بادشاہ جو ملک والے جو ملک چلاتے ہیں اپنی منمانی کرتے ہوئے، اگر وہ اسلامی قانون آ گیا تو وہ منمانی نہیں کر سکیں گے، تو وہ بولتے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا ہے. وہ بولتے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا ہے، ہم جو ظلم کریں لوگوں پر وہی ٹیکسز بڑھا کے رکھ دینا، فلاں ان کو یہ کر دینا وہ کر دینا، یعنی ملک کو ایک افراتفری کے عالم میں ڈال کر رکھ دینا، ظلم و زیادتی، جرائم بڑے ہوئے، کسی کی جان کے تحفظ نہیں، مال کا تحفظ نہیں، عزت و آبرو کا تحفظ نہیں. تو یہ لوگ مسلمان جا کر بولتے تھے کہ صحابہ کرام کہ دیکھو یہ اسلام لاؤ، اسلم تسلیم، یعنی تم اسلام لاؤ گے تو تم امن میں رہو گے. اب جو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ان لوگوں کو مغلوب کرتے تھے، یہ غالب رہتے تھے اور اسلام غالب رہا. سبحان اللہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک تقریباً ممالک فتح ہو چکے تھے. اس کے بعد کی ہسٹری آپ دیکھیں گے تو جیسے جیسے مسلمانوں میں فتنے بڑھے، جیسے جیسے گناہوں کی طرف لوگ بڑھے، جیسے جیسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنا چھوڑ دیے، تو اس حکومتیں ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہی. حال کا بھی مسئلہ، حال کا بھی دیکھیں گے تو تقریباً یعنی ترکی کی جو حکومت تھی کہاں تک تھی، ساری کیا کہتے ہیں کہ ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی. خلافت عثمانیہ آپ دیکھیں گے تو خلافت عثمانیہ سبحان اللہ اتنی بڑی تھی کہ وہ بھی سارے ممالک اس کے تحت تھے. پھر جیسے ہی انسان دولت کی لت میں لگ گیا، شہرت کی لت میں لگ گیا، تو ہم وہاں سے ہماری گراوٹ پھر سے شروع ہوئی. وہ ہے نا علامہ اقبال کا ایک شعر کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہے تارک خوراں ہو کر. یعنی عزت کیسے ملی ہمیں ہمارے اسلاف کو عزت کیسے ملی، پچھلے ہمارے باپ دادا صحابہ تک آپ لے لیجئے، ہمارے باپ دادا سے لے کر پچھلی نسلوں سے لے کر صحابہ تک آپ لے لیجئے، عزت کیسے ملی ہمیں. ہم اگر قرآن پر چلتے ہیں تو ہمیں عزت ملی، اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلیل خوار ہوئے. اب یہ نہیں مطلب ہے کہ مومن چھوٹی چھوٹی سوچ نہیں سوچتا. ہم خالی عورتیں ہیں تو کیا ہم چولہا ہانڈی تک ہی سوچیں گی، عورتیں ہیں تو صرف ہم اپنا گھر کا ہی سوچیں گی؟ نہیں، ساری ملت اسلامیہ کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، ساری انسانیت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، سارے لوگ کیسے محفوظ ہوں وہ ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہم کچھ نہیں تو دعا تو کر سکتی ہے نا میری بہنوں، کچھ نہیں تو کم از کم دعائیں تو کر سکتی ہیں کہ اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، اللہ جو مسلمان اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، اللہ ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ وہ اسلام کو قائم کرنے والے بنے. یہ دعائیں کریں نا، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر کو بدلتا ہے. یعنی جو چیزیں یعنی اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں گی، دعائیں کریں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نسلوں سے اللہ وہ کام لے لے. تو دعائیں کریں میری بہنوں، اور کانسنٹریٹ یہ کریں کہ ہم ان ناشکروں میں نہ ہوں. جیسے اگزامپل دوں میں آپ کو کہ صحابہ نے اتنی جد و جہد سے اسلامی حکومتیں قائم کی، لیکن انسان کیسا ناشکرا ہے، وہ حکومتوں کی جو کیا کہنا چاہیے کہ جو بڑائی جو اللہ نے ہم کو دلائی تھی صحابہ کرام کے ذریعے سے، بڑائی ملی تھی سارے دنیا میں، ہم ہی بڑے تھے. آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل لینگویج پہلے عربک تھی. انٹرنیشنل لینگویج پہلے کیا تھی؟ عربک تھی. ابھی جسٹ آفیشیل انٹرنیشنل لینگویج میں سے ہے یہ نمبر 1 پر. لیکن پہلے تو یعنی سکہ کیا بولتے اسے، مطلب درہم و دینار پر ہی سارے معاملات چلتے تھے. اور زور مسلمانوں کا تھا. کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے کوششیں کی تھی اور الحمدللہ اسلامی حکومتوں کو قائم کیا تھا اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اطوار کے ذریعے سے. اور جو سنتا نہیں، اب اخلاق کے ذریعے سے ہی پورا نہیں پھیلا اسلام، خالی اخلاق سے ہی نہیں پھیلا، کیونکہ ہر کسی کو اخلاق نہیں سمجھ میں آتے نا.
آپ انسان معاملات کر کے دیکھیے، آپ لوگوں سے سب سے اخلاق سے پیش آئیں گے تو سبھی ایکسپٹ کریں گے؟ نہیں، بعض لوگوں کو اخلاق کے بعد والی چیز بھی کر کے بتانا پڑتا ہے نا. جیسا ابو جہل ابو لہب تھا، اس کو کتنے اخلاق سے پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ معاملہ وہاں تک ختم نہیں ہوا تھا نا. وہ اخلاق کا جواب کیا اخلاق سے دیا؟ نہیں دیا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 3 ہزاروں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اخلاق کا رویہ اپنایا، تو کیا اس نے قبول کیا؟ نہیں کیا. جس نے قبول کیا سبحان اللہ، وہ تو بڑے بڑے درجات پر پہنچ گئے. اب جس نے قبول نہیں کیا اس کے لیے تو تلوار اٹھانی پڑی نا. تو بولنے کا مطلب کیا ہے کہ اسلام جو پھیلا وہ الحمدللہ اخلاق کے ذریعے سے بھی پھیلا، اور مسلمانوں کے زور سے بھی پھیلا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اسلامی حکومتیں قائم ہوئی. تو ایسی قائم نہیں، انہوں نے بہت زیادہ اپنی جانوں کو کھپایا، اپنے مالوں کو کھپایا، اور اس کے بعد اسلامی حکومتیں جب آئی تو بعد کے مسلمانوں کو کیا کام تھا کہ ان حکومتوں کو وہ سنبھال کر رکھے. اس امانت کو جو صحابہ نے حوالے کیا تھا تو اس کو سنبھال کر رکھے، لیکن سنبھال کر نہیں رکھا. انسان کو تو کیا ہے کہ مطلب پیسہ چاہیے، دولت چاہیے. تو لوگوں نے بھی کیا کیا؟ پیسہ دے کر، خوب دولت دے کر دشمنان اسلام نے ان سے اپنا ملک چھین لیا. ہمارا ملک، ہماری زمینیں ہم سے چھین لی گئی. کیسے چھینے؟ کسی کو دولت کا جھانسا دے کر، کسی کو عزت کا جھانسا دے کر، کسی کو شہرت کا جھانسا دے کر چھینی گئی. تو یہ عزت، دولت، شہرت، اس کے پیچھے کون رہتا ہے؟ وہ جو ناشکرا ہوتا ہے. ناشکرا ہوتا ہے اللہ کا. اللہ نے اسے اتنی پیاری دولت دی، دولت اسلام. اس کے سامنے تو کوئی دولت، یعنی کوئی دولت معنی ہی نہیں رکھتی. ہیچ ہے سب دولتیں دولت اسلام کے سامنے. کسی نے اس کا اسلام چھینا تو اس نے اسلام اپنا حوالے کر دیا اور دولت کو ترجیح دی. اسلام کو چھوڑ دیا، دولت کو ترجیح دی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ پھر سے پستی میں آ گئے. تو اسی لیے اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھا کر قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی بات کہہ کر کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود. اب سمجھ میں آیا میری بہنوں؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ مطلب کیوں اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں جو گھوڑوں کی قسمیں کھائی اس کے بعد فوری فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود. اس کے فوری بعد والی آیت یہ آتی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر خود گواہ ہے. یعنی اس بات پر وہ خود گواہ ہے کہ وہ کیسے ناشکرا بن گیا اپنے رب کا. وہ کیسے ناشکرا بن گیا. آپ دیکھیں گے کہ وہ، یعنی مطلب یہ کہ وہ خود ایکسپٹ بھی کرتا. کب ایکسپٹ کرتا؟ جب اس کی سانس نکلتے رہتی نا، اس کی موت آتے اس وقت اسے خیال آتا کہ ارے میں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دین ضائع کر دیا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنا اسلام بیچ دیا. جب اسے پتا چلتا ہے، اور وہ خود گواہ ہے اس چیز پر. یعنی اس کے کارنامے، اس کی کرتوتیں، انسان کی خود کی کارنامے، خود کی کرتوتیں اس کو بہتر پتا ہوتی ہے دوسروں کے بنسبت، ہے نا. دوسروں کی بنسبت اس کو بہتر پتا ہوتی ہے. غداریاں کرنا، ممالک کے ساتھ غداری کرنا، اور غداری کر کے اپنے اسلامی حکومتوں کو لوگوں نے کیا کیا؟ پیش کر دیا غیروں کے سامنے. غداری کر کے صرف چند سکوں میں بک گئے، یا پھر کچھ ملک کا کچھ حصہ ان کو بنا دیا گیا کہ تم کو فلاں پوسٹ دے دیں گے، تم حوالے کر دو. تو ان لوگوں نے دغا بازیاں کی، دھوکے بازیاں کی اسلامی ممالک کے ساتھ. تو ایسے دغا باز، ایسے دھوکے باز، ان کو پتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس بات پر وہ خود گواہ. اور اس کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. خیر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مال. کیوں؟ اس کی آیت جو مطلب اور ایک قرآن کی اور ایک آیت ہے نا سورۃ البقرہ کی، ان ترک خیرا الوصیۃ، ہے نا، اس میں کہ مطلب بے شک جس نے چھوڑا خیر کو اور اس کے لیے وصیت کی، تو وہ خیر کیا ہے؟ مال ہے. مال. اور وہ مال کی محبت اس کے لیے کیا ہے؟ شدید ہو گئی. اتنی شدید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غصہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں؟ کیا فا پس لا نہیں، یعلم وہ جانتا ہے. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں؟ اذا بعثر، جبکہ نکال لیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا، ما فی القبور، جو خبروں میں. یعنی بعثرہ کا معنی ہے خبروں سے مردوں کو زندہ کر کے نکالنا. بعثر ما فی القبور، جو خبروں میں ہے وہ
خبریں شک ہوں گی اور وہ نکلیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا نہیں جانتا وہ کیا مال کی محبت مال کی محبت مال کی محبت میں پیچھے پڑا ہوا ہے, اسے وہ دن بھول گیا. وہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا وہ اسے وقت معلوم نہیں جب وہ خبروں میں سے نکالا جائے گا. وحصل ما فی الصدور, اور اس کے سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر کر دی جائیں. یعنی سینوں میں جو باتیں تھی نا, جو راز تھے سینے میں, اب بظاہر تو وہ مسلمان یہی بتاتا کہ نہیں میں بھی مسلمانوں کے ساتھی ہوں, میں بھی مسلمان ہوں, لیکن پیچھے سے کام ایسے کرتا جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے. اور اس کے سینے میں کیا رہتا, راز یہ رہتا کہ میں ترقی کروں, چاہے دنیا کا کچھ بھی ہو جائے, چاہے مسلمانوں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو اس میں, چاہے یعنی اسلامی حکومتوں کو کچھ دھکا پہنچے, کچھ بھی ہو, لیکن میں جو کروں گا وہ میرے اپنے مفاد کے لیے. اسے معلوم تھا. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو سینوں کے راز ہے وہ بھی کھول دیے جائیں گے اس دن. اللہ اکبر. جب خبروں میں سے بندوں کو نکالا جائے گا نا, جب خبروں میں سے لوگوں کو نکالیں گے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے سینوں میں جو راز ہیں, اب وہ راز جو برے ہوتے ہیں, جو اب دیکھیے کوئی ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو بتاؤں, حکومتی لیول پر نہیں, ایک چھوٹی سی گھریلو مثال لے لیجیے. ایک بندہ کسی بندے سے جھگڑا کرتا ہے, اس کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ یہ برا ہے, فلاں ہے فلاں ہے, اس کو نیچے لا کر وہ ساری لوگوں کی نظر میں اس کو یہ رہتا کہ سب اس سے نفرت کریں, سب اس کو چاہیں نہیں, مجھے چاہیں. اس کے دل میں یہ رہتا کہ مجھے چاہے. اب وہ دل کی بات تو سب کو نہیں بولتا کہ مجھے چاہنا ہے تم سب کو, کہ میرا خیال کرو, میں صحیح ہوں, فلاں غلط ہے. ظاہر تو وہ نہیں کرتا اس بات کو, لیکن کیا کرتا ہے کہ فلاں کی شکایت کر دی, فلاں کی شکایت. گھریلو معاملات بتا رہی ہوں میں, ہوتا نا لیڈیز میں نہیں, جینٹس میں, سبھی میں ہوتا. یعنی گھریلو معاملات کی بات بتا رہی ہوں میں. فار ایگزامپل, اگر کسی انسان کو کسی دوسرے کو برا ثابت کرنا ہے سب کے سامنے, تو کیا کرے گی وہ, جھوٹے سچے باتیں بول دے گی, کچھ بھی کر دے گی, اس کے خلاف 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 سب کو بول دے گی. اب اس کے دل میں کیا ہے کہ میں اعلیٰ رہوں, یہ ادنا ہو جائے, یا پھر مجھے دولت مل جائے, اس کو نہ ملے, مجھے شہرت مل جائے, اس سے نہ ملے, مجھے محبت ملے, اس سے نہ ملے. تو وہ کیا کرے گی, ایسی پالیٹکس کرے گی, گیم کھیلی. اچھا یہ بات کس کو معلوم ہے, وہ صرف اسی کے دل میں وہ راز پوشیدہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم کیوں خیر کی محبت میں, یعنی مال کی محبت میں تم اتنا زیادہ کیوں ملوث ہو رہے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا وہ نہیں جانتے کہ جو انہیں خبروں میں سے جب نکالا جائے گا تو وہ حصل ما فی الصدور, جو ان کے سینوں میں ہے وہ بھی راز ظاہر کر دیے جائیں گے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر, بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے بڑا باخبر ہوگا. یعنی اللہ کو دنیا میں بھی خبر ہے, دنیا میں بھی خبر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اسے ایک مہلت دیتا ہے. کب تک, جب تک خبروں میں سے نکالا نہ جائے, جب تک مہلت. یعنی جو رب ان کو خبروں میں سے نکال لے گا, ان کے سینوں کے رازوں کو وہ ظاہر کر دے گا. ویسے تو دنیا میں بھی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں, لیکن اللہ کیا کرتا ہے, سینوں کے راز کو سب کے سامنے بیان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے مطابق ان کو اچھی ہو یا بری اللہ تعالیٰ جزا دے گا. کب دے گا, قیامت کے دن. ہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کا مزہ ہے نا, کہ جو ناشکری کرتے ہیں, اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, مال کی محبت پہ سخت ہیں, اس کی مال کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو مال کی محبت میں جو گرفتار ہوتا ہے نا, حقوق ادا نہیں کرتا دوسروں کے, تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو نتیجہ بتاتا ہے. پہلے تو ڈھیل دیتا ہے, چھوڑتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائے. جب نہیں سدھرتا, مال کی محبت میں سخت ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا, اس کا معاملہ ایسے کر دیتا ہے میری بہنوں, جیسے یعنی آنکھوں دیکھا, یعنی دنیا میں بھی اس کو عبرت بتا دیتا ہے, اور آخرت میں تو اس کے لیے خطرناک عذاب ہے. بہت زیادہ خبر لے گا اللہ تعالیٰ اس دن. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر, کیا کہا, ان بے شک ربهم ان کا رب, بہم ان سے, یومئذ اس دن, لخبیر بہت زیادہ خبردار ہوگا, پورا باخبر ہوگا. چھٹ نہیں پائیں گے, بچ نہیں پائیں گے. آج گندے پولیٹکس کر کے, آج یعنی لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے, لوگوں کی عزتوں کو ناموس کرنے کے لیے, لوگوں کی شہرت کو کم کرنا, ان کی عزت کو, ان کے فلاں حملے بڑا آرام سے کر لیتا ہے بندہ. لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ کسی پر کوئی آنچ لانے کے قابل نہیں رہے گا, وہ لاچار ہوگا, بے بس ہوگا, حتیٰ کہ اس کے منہ اور ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے. منہ پر تو مہر لگا دی جائے گی, اس کے ہاتھ پیر بولنے لگیں گے, اس کے خلاف بولیں گے.
تو اس خطر وہ بے بس ہو جائے گا، اپنی زبان سے وہ کچھ نہیں بول سکے گا. جہاں جب بولنے کی نوبت آئے گی تو بولے اللہ میں نہیں کرا، جھوٹ بھی پکے گا اللہ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. تو یہ وہ دن ہوگا، وہ دن ہوگا یومئذ، اس دن لخبیر، اللہ بہت زیادہ خبر لے گا، پورا باخبر ہوگا. تو مال کی محبت ہمیں نہیں کرنا. سورہ کا کیا نچوڑ جو کہنا چاہیے یا پھر جو سبق ہمیں حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے پہلے 5 آیتوں میں قسمیں کھائی جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی، اور کہا کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کیونکہ رب نے اسے پیارا قانون اسلام کا دیا، وہ اس کو سمجھا نہیں، لیا نہیں، پڑھا نہیں، نہ پڑھایا، نہ خود پڑھا رب کے قانون کو. رب نے جو پیاری پیاری یعنی چیزیں نازل کی ہیں سبحان اللہ، قرآن کے ذریعے سے جو پیاری پیاری احکامات اللہ نے ہم کو دیے، اسے سمجھا نہیں بندہ، اور نہ لوگوں کو سمجھایا، نہ ساری انسانیت کی اس نے حفاظت کی. تو پھر اس کی حفاظت نہیں کرنے کی وجہ سے اس یعنی فعل بد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناشکرا ہے، ناشکرا. اتنی پیاری نعمت ملنے کے باوجود ادھر ادھر بھٹک رہا ہے صرف مال کی محبت میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا ناشکرا ہو گیا، اور اس بات پر وہ خود گواہ ہے. بے شک یہ کس وجہ سے ہے کہ انہو لحب الخیر لشدید، وانہو، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا تو خبروں میں سے بے بس ہو کر اٹھایا جائے گا، اور تیرے سینوں میں جو راز ہے اللہ وہ بھی ظاہر کر دے گا. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار بندیاں بنے، حقیقت میں شکر گزار بندیاں بنے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا دین اسلام دیا ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ پیریڈ کس کا ہے؟ صبا باجی ہے. صبا باجی ہے آگے کلاس میں.